بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے اگر پختہ ہونے سے پہلے ہی درخت پر پھل خریدے، پھر ان پر کوئی آفت آ گئی تو جتنا نقصان ہوا وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو اور نہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچو۔ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسودہ کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرع اس کے جہاں گروی رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تحصیلدار بنایا۔ وہ صاحب عمدہ قسم کی کھجور لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسی طرح ایک سا کھجور اس سے گٹھیاں کھجور کے 2 سا دے کر خریدتے ہیں اور 2 سا 3 سا کے بدلے میں لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، البتہ گٹھیاں کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تحصیلدار بنایا۔ وہ صاحب ایک عمدہ قسم کی کھجور لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسی طرح ایک سا کھجور اس سے گٹھیاں کھجور کے 2 سا دے کر خریدتے ہیں اور 2 سا 3 سا کے بدلے میں لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، البتہ گٹھیاں کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو۔ جو بھی کھجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد بیچا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیوند لگایا ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے۔ نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جن کو پیوند کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے، البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا دی ہو کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھل بھی خریدار کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانہ سے منع فرمایا، یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ کھجور ہے تو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے، اور اگر انگور ہیں تو اسے خشک انگور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے، اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلے کے بدلے بیچا جائے۔ آپ نے ان تمام قسموں کے لین دین سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی کھجور کے درخت کو پیوند بنایا پھر اسی درخت کو بیچ دیا تو اس موسم کا پھل اسی کا ہوگا جس نے پیوند کیا ہے، لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے تو یہ امر دیگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقہ، منخزارہ، ملماسہ، منبازہ اور مزبانہ سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی کھجور کو ظہور سے پہلے ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔
ہم نے پوچھا کہ ظہو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آ سکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی خریدار کا مال اپنے لیے حلال کرو گے؟ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا گابا کھا رہے تھے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مرد مومن کی مثال ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن حاضرین میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اس لیے بطور ادب میں چپ رہا۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طیبہ نے بچھوانا لگایا، جہاں تو آپ نے ایک سا کھجور مزدوری میں دینے کا حکم فرمایا اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کمی کر دے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق خریدنے اور بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔